السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ ناظرین، شامی ننھی یتیم بہنوں کی گفتگو اور آنسوؤں نے دل چیر کر رکھ دیے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر دو ننھی پریاں نظر آ رہی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو کم نہیں ہے کہ ساری دنیا کا حسن ملا لیں تو ان بچیوں کا حسن کسی سے کم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بچیاں یتیم ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، یہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، ہونٹ خشک ہیں اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ کچھ بیان کر رہی ہیں۔ وہ بیان کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہماری ہر رات بھوک میں کٹتی ہے، ہم رات سردیوں سے ٹھٹھرتے گزار دیتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب بابا شہید نہیں ہوئے تھے تب ہمارے حالات یہ نہیں تھے۔ انکل، جن بچوں کے بابا ہوتے ہیں کیا ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں یا ہمارے جیسے ہوتے ہیں؟ انکل، ہمارا کیا گناہ ہے؟ کاش بابا ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین، ملک شام وہ ملک ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی زمینوں میں سے بہترین زمین شام کی زمین ہے، اور فرمایا کہ اس میں رہنے والے اللہ کی مخلوقات اور بندوں میں سے بہترین لوگ ہیں، اور فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور ملک شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھیں، 2011 سے لے کے آج تک تقریباً ملک شام کے اندر 2,15,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اتنے وقفے کے اندر تقریباً 40 لاکھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں، اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے 76 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کو کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ سمجھ لیں کہ جس دن ملک شام کے اندر تباہی بربادی ہو جائے گی نا، تو پھر تم میں سے کسی کے اندر بھی کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ ان بچیوں کے آنسوؤں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انتہائی دردمانہ اپیل کی ہے کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا بابا کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی یہ سزا ہے کہ وہ ساری رات سردی کے موسم میں وہ ایسے ہی گزار دیتی ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔